عزیزان محترم، جانیے مذہبی اختلاف کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مذہبی اختلافات کی سب سے بڑی وجہ ایک علمی وجہ ہے، اور وہ علمی وجہ یہ ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے لوگ جس دلیل کو یقینی دلالت والی دلیل سمجھتے ہیں، اکثر وہ دلیل یقینی دلالت والی نہیں ہوتی۔ اس دلیل کی جو دلالت ہے، رہنمائی ہے، وہ یقینی نہیں ہوتی، بلکہ اس دلیل کی دلالت گمانی اور خیالی ہوتی ہے۔ یعنی اکثر شرعی دلیل میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ کسی عالم کا خیال ایک معنی کی طرف چلا جاتا ہے اور کسی دوسرے عالم کا خیال دوسرے معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے مسئلوں میں اختلافات سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی جماعت والا ابو طالب کو مومن سمجھتا ہے تو کوئی عالم ابو طالب کو کافر سمجھتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عالم علامہ اقبال کو مومن سمجھتا ہے اور کوئی علامہ اقبال کو کافر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ دلیل جو ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ اس دلیل میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے ایک عالم کا ذہن ایک طرف جاتا ہے، پھر وہ اس پہ دلائل کے انبار کھڑے کر دیتا ہے۔ دوسرے عالم کا خیال اسی دلیل سے دوسرے معنی کی طرف چلے جاتا ہے اور وہ پھر اس پہ دلائل کے انبار کھڑے کر دیتا ہے۔ اکثر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش رکھی گئی ہوتی ہے۔ یعنی عموماً آیات قرآنیہ فقط ایک واضح معنی پر مشتمل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی عموماً حدیث مبارکہ فقط ایک معنی پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ عموماً آیات قرآنیہ یا حدیث نبویہ ایک سے زیادہ معنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی لیے لازماً وہاں پر اختلاف کھڑا تو ہونا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ایک مثال ہے جو پہلے بھی میں نے دی ہے، لفظ قروء۔ اس کا ایک معنی عورت کے ماہانہ ناپاکی والے دن ہے، دوسرا معنی عورت کے ماہانہ پاکی والے دن ہے۔ اب یہ لفظ قروء کے دو معنی بنتے ہیں اور دونوں معنی لفظ قروء کے اصلی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں۔ خود اللہ پاک جو ہے وہ فروعی مسائل میں اختلاف کو پسند فرماتا ہے۔ پہلا معنی امام اعظم نے مراد لے لیا ہے، جبکہ دوسرا معنی امام شافعی نے مراد لے لیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں کسی آیت یا کسی حدیث میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش نہ ہو، یعنی جہاں دلیل کی دلالت یقینی ہو، یکسو ہو، تو وہاں اس مسئلے میں امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں کھڑا ہوتا۔ مثلاً قرآن پاک سے مثال ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب یہاں لفظ خاتم میں دوسرے معنی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لفظ خاتم کا صرف ایک ہی لغوی اصلی معنی ہے، دوسرا معنی ہے ہی نہیں، لہٰذا ختم نبوت والے مسئلے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔